بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ واقعہ کو سنیں گے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں آپ کا دل کرے گا بار بار اس واقعہ کو سنا جائے۔ ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع کے 6 سال بڑے سکون سے گزرے۔ 6 سال بعد عبداللہ بن سبا جو رافضی مذہب کا بانی تھا مصر سے مدینہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ یہ واپس مصر چلا گیا۔ اس نے وہاں جا کر پہلا نعرہ یہ لگایا کہ خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حق نہیں ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے۔ اس نے اپنے ساتھ 450 بلوائیوں کو ملا لیا۔ پھر عبداللہ بن سبا نے کہا، جب حج کے موسم میں لوگ حج کو چلے جائیں گے ہم مدینہ میں داخل ہو کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کر دیں گے۔ چنانچہ 8 ذو الحجہ کو ابن سبا کی نسل نے مدینہ میں داخل ہو کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ سن کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے وہ وقت یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، اے عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھ کو خلافت کی قمیض پہنائے گا، ساری دنیا کہے گی کہ خلافت کی قمیض اتار دے تو تم نے نہیں اتارنی، اگر تم نے خلافت کی قمیض اتار دی تو قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے باغیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یعنی خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے مسجد کے منبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ کے دوران ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا، اے عثمان آپ خطبہ بند کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خطبہ بند نہیں کیا۔ پھر دوسرا آدمی اٹھا، پھر تیسرا اٹھا، پھر چوتھا اٹھا، ایسے کرتے کرتے 450 باغی کھڑے ہو گئے۔ پھر باغیوں نے نیچے سے پتھر اٹھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مارے، جس سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون بہنے لگا۔ ایک باغی آگے بڑھا جو نہایت ہی بدتمیز تھا، اس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وہ عصا چھین لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھی۔ اس نے وہ عصا چھین کر دوسری طرف ہو کر ایک اور آدمی ساتھ ملا کر عصا مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ وہی عصا تھا جس کے ساتھ آسرا لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس ظالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا مبارک کا بھی لحاظ نہ کیا۔ باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ لوگ ان کو اٹھا کر گھر لے گئے، ان کے منہ میں دودھ اور شہد ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو ہوش آیا، دیکھا کہ سرحانے علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا حال ہے؟ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا حال چھوڑو، بتاؤ میرے محمد کے شہر کا کیا حال ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم آپ کا حال پوچھتے ہیں اور آپ مدینے کا حال پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے نا یہ مدینہ میرے محمد کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں خون خرابہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ میرے شہر کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری جان تو جا سکتی ہے مگر نبی کے شہر میں میں خون خرابہ نہیں دیکھ سکتا۔ توجہ فرمائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب گھر تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر بعد اعلان کر دیا گیا، خبردار عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ایک اعلان یہ بھی کیا گیا، خبردار عثمان غنی رضی اللہ عنہ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ کسی نے ایک اعلان یہ کر دیا، خبردار
ان کو کوئی پانی نہ پہنچائے۔ کسی نے کہا اپنے گھر سے باہر نہیں آ سکتے۔ پھر باغیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، سخت پہرے لگے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 دن کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تھوڑا سا پانی بھیج دیں۔ یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، پانی کا مشکیزہ بھرا، کندھوں پہ اٹھایا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب آئے تو باغیوں نے تیر مارا، مشکیزہ پھٹ گیا، سارا پانی بہہ گیا۔ یہاں پر 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی اتار کر اندر پھینک دی تاکہ پتہ چلے کہ میں پانی لے کر آیا تھا، باغیوں نے نہیں آنے دیا۔ دوسری روایت کے مطابق پانی سے اپنی پگڑی کو بھگو کر بالکونی سے اندر پھینک دیا تاکہ اس سے پانی نچوڑ کر پیاس بجھا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تقریباً 30 دن کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، عرض کیا یا امیر المؤمنین اتنے دن گزر گئے ہیں، نہ پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے، کیسے گزارا کر رہے ہو؟ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جو سونے کے پانی سے نہیں بلکہ ہیرے جواہرات سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا جب بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں، ایسے میری بھوک اور پیاس بجھ جاتی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 37 دن کے بعد اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک عظیم خطبہ دیا۔ فرمایا او باغیو، میرا پانی بند کرنے والو، مجھ کو نظر بند کرنے والو، یاد کرو میں وہی عثمان ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ جنت میں ہر کسی کا رفیق ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت میں سب سے اونچا مکان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ سنو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیتا جاتا، میں وہی عثمان ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو مسجد کے لیے جگہ لے کر دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ جگہ لے کر میں نے دی تھی، آج مجھ کو اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ یاد کرو جب نبی نے فرمایا تھا کون ہے جو بیر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، وہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ جب مسلمان لڑکیاں اس سے پانی بھرنے جاتی تھی تو وہ مسلمان لڑکیوں کو مزاح کرتا تھا، میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا تاکہ کوئی کافر میری مسلمان بہن بیٹیوں کو مذاق نہ کر سکے، آج اسی کنویں کا پانی مجھ پر بند کرتے ہو۔ اس پر باغیوں نے کہا آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، بس خلافت چھوڑ دو۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خلافت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، آ کر عرض کیا آپ اجازت دیں تو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں۔ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی، فرمایا آپ ان باغیوں کے بارے میں اجازت دیں، میں ان کو قتل کرتا ہوں۔ دونوں حضرات کی باتیں سن کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی مجھ کو آپ سے محبت ہے۔ پھر فرمایا اے مغیرہ بن شعبہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ انہوں نے بھی عرض کیا جی ہاں مجھ کو آپ سے محبت ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو خاموشی سے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ، شہید ہو جاؤں گا، مگر میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے۔ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیں، ملک شام چلے جائیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے شہادت تو منظور ہے مگر نبی کا شہر چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ مکہ چلے جائیں۔ پھر وہی جواب دیا میں نبی کا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کو شاعر کہتا ہے میں نے مانا کہ جنت ہے بہت ہنسی، چھوڑ کر مدینہ ہم نہ جائیں کہیں، چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ جنت میں ہے سب کچھ مدینہ نہیں پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ ہمارے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
مدینہ چھوڑ دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرما رہے تھے کہ ہم باغیوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی فرما رہے تھے اجازت دیں میں ان کو قتل کرتا ہوں۔ کبھی کہا جا رہا ہے تم ملک شام چلے جاؤ، کبھی کہا جا رہا ہے تم مکہ چلے جاؤ، مگر پھر بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر شہادت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیو، شہادت وہ موت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے۔ صحابہ رو رو کر شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، شہادت کو مانگا کرتے تھے۔ شہید ظاہر میں مرتا ہے، حقیقت میں زندہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تم کو شہادت کی موت نصیب فرمائے گا۔ اب بتاؤ جب نبی نے فرما دیا تھا کہ عثمان کو شہادت کی موت آئے گی تو پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ شہر کیسے چھوڑ دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے خطرے کی وجہ سے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فرمایا جاؤ جا کر اپنے چچا جان کے پہرے دار بن جاؤ تاکہ کوئی باغی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر نہ جا سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چوکی دار تھے، میں کہتا ہوں اللہ کی ذات ان کو یہ اشارہ دے رہی ہے کہ عثمان کے درسگاہ میں یہ سبق سیکھ لو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یونیورسٹی سے ٹریننگ کر لو کہ کس طرح مصائب اور آزمائش کو برداشت کیا جاتا ہے، کہ کس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کس طرح بھوکے رہ کر قرآن پڑھا جاتا ہے، کس طرح خوف و ہراس کے راتوں میں عبادت کی جاتی ہے، کس طرح شہادت کا جام نوش کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 4 چوکیدار تھے، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہ اور چوتھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ شہادت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی بیوی کا نام ہے نیلہ، وہ فرماتی ہے جس دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی نائلہ سے کہا میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پھر عرض کیا اے داماد رسول آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا پجامہ دو، مجھے صاف کپڑے دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صبح اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، بیوی سے نئے کپڑے مانگے۔ بیوی نے دیکھ کر کہا آج تم بہت خوش ہو۔ جواب دیا آج رات مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ نبی نے فرمایا ہے، میرے کملی والے نے فرمایا ہے اے عثمان 40 دن ہو گئے ہیں بھوکے پیاسے رہتے ہوئے، جلدی کرو آج افطاری ہمارے ساتھ جنت میں آ کر کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی بشارت کے مطابق شہادت کی تیاری شروع کر دی۔ توجہ فرمائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جمعے کا دن تھا، تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ باغیوں نے دروازہ کھولنا چاہا مگر حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نہ کھولنے دیا۔ پھر مکان کی پچھلی جانب سے باغی دیوار پھلانگ کر اندر آگے۔ ایک باغی نے جس کا نام تھا کنانہ بن بشر، اس نے آتے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی اور کہا ہم نے تم کو کہا تھا کہ خلافت چھوڑ دو۔ ایک اور باغی آیا جس کا نام تھا اشتر نخعی، اس نے قریب آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ تیسرا باغی آگے بڑھا، اس کا نام تھا عمر بن حمق، اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بیٹھ کر خنجر کے کئی وار کیے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر اس کے خنجر کو پکڑا۔ جب اس باغی نے خنجر زور سے کھینچا تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر اس عمر بن حمق نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لوہے کی لٹھ ماری جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلو کے بل گرے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر سے خون کا پھوارا نکلا۔ سامنے قرآن کھلا ہوا تھا، خون کا پہلا قطرہ قرآن کی جس آیت پر پڑا تھا وہ آیت یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا معنی یہ ہے کہ ظالموں تم کو اللہ کافی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نگاہ اپنی
بیوی پر پڑی کہ میرے حرم پر بھی حملہ ہو گیا ہے، تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نگاہ اٹھا کر کہا اے اللہ آج میری عزت کو تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بد دعا کی، یا اللہ جس نے میرے حرم پر حملہ کیا ہے اس کے ہاتھ کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ دے، یا اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے۔ پھر ایک ظالم نے آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، جس سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ وہ شہید ہو گئے اور جنت میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذو الحجہ 35 ہجری کو جمعے کے دن عصر کے بعد ظلماً شہید کر دیا گیا۔ توجہ فرمائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم مبارک کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک ظالم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دونوں بازوں کو پکڑ کر گھر کے صحن میں گھسیٹا۔ شہادت کے بعد ایک اور ظالم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سر کاٹنا چاہا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان کے اوپر لیٹ گئی۔ پھر اس آدمی نے حضرت عثمان کے جسم کو گھسیٹ کر گھر کے صحن میں ایک کوڑے پر ڈال دیا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آج جمعے کا دن ہے، مسجد میں اذان اور جماعت کی آواز نہیں آئی۔ حضرت نائلہ فرماتی ہیں پھر باغیوں نے اعلان کر دیا خبردار کوئی جنازہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی غسل نہیں دے سکتا، کوئی کفن نہیں پہنا سکتا، کوئی قبر تیار نہیں کر سکتا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ 24 گھنٹے گزر گئے، میں لاش پر بیٹھ کر رو رہی تھی، اچانک خیال آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون آلود چہرے پر کپڑا ڈال دوں۔ جب کپڑا لینے اندر گئی تو دیکھا کہ سارا مکان جل کر راکھ بن چکا ہے۔ باغیوں نے گھر کو بھی آگ لگا دی۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ڈال دیا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ 24 گھنٹے گزر گئے، صبح 10 بجے کے قریب ایک آدمی تیزی سے اندر آیا۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی غمگسار آیا ہوگا، شاید کوئی تسلی دینے والا آیا ہوگا۔ جب وہ دوڑتا ہوا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قریب آیا تو اس بدبخت نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ایسا منظر چشم فلک نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس ملعون نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ 82 سال کے بوڑھے کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ وہ بدبخت دنیا جہاں کا کمینہ، خبیث الفطرت، اصلی لعنتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک کر چلا گیا۔ پھر حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ میرے عثمان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، پھر ام حبیبہ میدان میں آ جاتی ہیں۔ جب کوئی جنازہ اٹھانے نہیں دے رہا پھر ام حبیبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی ہمشیرہ، ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی میدان میں آ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو 3 دن گزر گئے، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں۔ شیر اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سکی چاچا زاد بہن تھی، اس سے رہا نہ گیا۔ وہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر آئی اور اعلان کیا او باغیو اگر تم نے آج عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازے کو نہ اٹھنے دیا تو میں سر سے دوپٹہ اتار کر خود میدان میں آ جاؤں گی اور خود تجہیز و تکفین کروں گی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اعلان سن کر باغیوں نے کہا اگر نبی کی بیوی دوپٹہ اتار کر بازار میں آ گئی تو آسمان سے پتھر برسیں گے۔ باغیوں کے دل ہل گئے، باغی نرم ہو گئے۔ پر باغیوں نے کہا ٹھیک ہے تم جنازہ اٹھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر خدا نخواستہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی مبارکہ سر سے دوپٹہ اتار دیتی تو آسمان سے پتھر برستے۔ پھر باغیوں نے کہا صرف 4 آدمی جنازہ اٹھائیں، میں
میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جن کو یار لوگ مشکل کشا کہتے ہیں۔ یہ مشکل تو ان سے بھی حل نہ ہو سکی۔ اس مشکل کشا کو حل کرنے کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتخاب کیا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عشاء کی نماز کے بعد غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ 4 آدمی علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ اٹھایا۔ 6 آدمیوں نے جنازہ پڑھا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کٹی ہوئی انگلیوں سے چراغ لے کر آگے آگے جا رہی تھی۔ جب جنازہ روضہ رسول کے قریب سے گزرا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ غیب سے آواز آئی، ٹھہر جاؤ، جنازہ رکھ دیا گیا۔ پھر آواز آئی، اے روزے میں سونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا قبر سے چہرہ مبارک اٹھا کر اس مظلوم کو دیکھ لو، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، تیرے داماد کو خون میں لت پت کر دیا گیا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا تو باغی اپنی چھتوں پر پتھر لے کر بیٹھ گئے۔ جب جنازہ ان کی گلیوں سے گزرا تو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر پتھر برسائے۔ آپ نے بہت سے جنازے دیکھے ہوں گے جن پر پھول برسائے جاتے ہیں، واہ عثمان تیری شہادت پر قربان، جس کے جنازے پر پتھر برسائے گئے۔ تو پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی صرف اللہ کا قرآن نہیں دے گا، مدینے کے پتھر بھی دیں گے، مدینے کی گلیاں اور بازار بھی دیں گے۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ پھر باغیوں نے اعلان کر دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ پھر ان کو جنت البقیع کے کونے میں دفن کر دیا گیا۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کرامت دیکھیں، جو لوگ مدینہ پاک گئے ہیں اللہ سب کو لے جائے، ہم بھی گئے تھے، ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باغیوں نے تو بالکل کونے میں جگہ دی تھی، مگر آج عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع کے بالکل درمیان میں ہے۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کرامت۔ لوگ جنت سے باہر کر رہے تھے اور اللہ نے جنت کے درمیان میں کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے پورے قبرستان کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر کی برکت سے رونق ملی ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذوالحجہ 35 ہجری جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ظلماً شہید کر دیا گیا۔ اس طریقے کے ساتھ ایک اور ستارہ ٹوٹ کر اپنے چاند کے ساتھ جا کر مل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا کر مہمان بن گیا۔